آج کا جو ٹاپک ہے اس میں اب میں صرف پڑھ سکتا ہوں، کوئی اپنا میرا پرسنل انپٹ نہیں ہو سکے گا. تھوڑا سا لمبا مضمون ہے لیکن میں اس کے کئی حصے چھوڑ دوں گا تاکہ 5-6-7 منٹ میں یا کتنا 10 منٹ میں. تو بہرحال یہ ایک مضمون ہے جو کہ آغا حشر کے بارے میں ہے اور جناب چراغ حسن حسرہ صاحب نے لکھتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے پہلی دفعہ آغا حشر کا نام کب سنا. صرف اتنا یاد ہے کہ ڈرامے کا نام سننے سے پہلے اس نام سے میرے کان آشنا ہو چکے تھے. کچھ دنوں کے بعد میری معلومات میں اتنا اضافہ اور ہوا کہ آغا حشر جو کچھ کہتا ہے اس کا نام ڈرامہ ہے. ڈرامہ کی اصل کے متعلق مجھے کچھ معلوم نہیں تھا. ہاں کبھی کبھی یہ خیال آتا تھا کہ ڈرامہ اور ڈرانا کے معنی میں بہت تھوڑا فرق ہوگا. ہمارے پڑوس میں ایک افغان سردار رہتے تھے. ان کا ایک نوکر تھا جسے سب آغا آغا کہہ کر پکارتے تھے. بڑے کلے ٹھلے کا دیدارو جوان تھا. سیاہ گنجان داڑھی، زلفیں چھٹی ہوئی. وہ جدھر سے گزرتا لڑکے آغا آغا کہہ کر اس کے پیچھے دوڑ پڑتے تو اکثر اوقات تو وہ ہنستا ہوا گزر جاتا. لیکن کبھی کبھی جب وہ چرس کے نشے میں ہوتا لڑکوں کے نعرے سن کے چلتے چلتے رک جاتا. اپنی زبان میں چلا چلا کے کچھ کہتا اور سرخ سرخ آنکھیں نکال کے ہماری طرف اس طرح دیکھتا کہ ہم سب سہم جاتے. انہی دنوں ہمارے قصبے میں ایک اور آغا وارد ہوئے. یہ ہینگ بیچنے آئے تھے اور وہ ایک گٹری ہاتھ میں لیے ہوئے اینگ لے لو پکارا کرتے تھے. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ بردہ فروش ہے، ننھے بچوں کو چرا کے لے جاتا ہے. غرض آغا حشر کے متعلق جس قسم کے تصورات وابستہ ہیں ان کے متعلق میں نے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ کشمیری زبان میں آغا میں حشر گالی ہے. اچھا یہ میرے لیے نئی چیز ہے. اور ڈرامہ کا لفظ جو ہے وہ ڈراؤنا اور بھیانک ہے. تو ان چیزوں نے میرے ذہن پر کوئی خوشگوار اثر نہیں چھوڑا. ہمارے ہاں ایک ڈرامیٹک کلب کی بنیاد پڑی اور اسیر ہرس، سفید خون، خواب ہستی، ہیملٹ کے نام ہر شخص کی زبان پر سنائی دینے لگے. اس کے ساتھ ساتھ آغا حشر کا نام بھی بار بار زبانوں پر آنے لگا. اس دور افتادہ مقام میں لے دے کے یہی ایک تفریح تھی، اس لیے بوڑھے بچے جوان سب تھیٹر دیکھنے جاتے تھے. مستری خدا بخش سے جو تھیٹر کے پردے بناتے تھے ان سے اور اسکولوں کے بھاگے ہوئے لڑکے ان سب کو میں جانتا تھا، لیکن ان میں آغا حشر کوئی بھی نہیں تھا. مجھے یقین تھا کہ آغا حشر پردوں کے پیچھے کھڑا ہے. اس کا سر چھت سے لگا ہوا ہے، لمبی داڑھی ہے، گیسو کمر تک پہنچتے ہیں، ایک ہاتھ میں ہینگ کی ایک گٹری ہے، دوسرے میں جادو کا ڈنڈا. اسی کے حکم سے پردے اٹھتے اور گرتے ہیں اور ایکٹر بھیس بدل کر نکلتے ہیں. ایک آدھ مرتبہ خیال آیا کہ کسی طرح پردے کے پیچھے جا کر اس کی ایک جھلک دیکھ لوں، لیکن پھر ہمت نہ پڑی. میں نے جس زمانے کا ذکر کیا ابھی ہندوستان میں فلموں کا رواج نہیں تھا. جو کچھ تھا تھیٹر ہی تھا اور اس دنیا میں آغا حشر کا توتی بول رہا تھا. یوں تو اور بھی اچھے ڈرامٹسٹ موجود تھے، لیکن آغا کے سامنے سب کے سب ناٹک کی لنکا کے 52 گزے تھے. اور آغا کے سامنے بونے معلوم ہوتے تھے. اور سچ تو یہ ہے کہ آغا سے پہلے اس فن کی قدر بھی کیا تھی. بیچارے ڈرامٹسٹ تھیٹر کے منشی کہلاتے تھے. پنجاب میں اگرچہ تھیٹر نے چندہ ترقی نہیں کی اور یہاں منشی غلام علی دیوانہ اور ماسٹر احمد کے کہنے کے لوگ اس فن میں صنعت الوقت سمجھے جاتے تھے، لیکن سن 1921 میں جب میں لاہور آیا تو یہاں آغا حشر کی شاعری کی دھوم تھی. جن لوگوں نے انہیں انجمن حمایت اسلام میں نظمیں پڑھتے دیکھا وہ ان کی انجمن کے جلسے میں آنے اور نظم سنانے کی کیفیت اس ذوق شوق سے بیان کرتے تھے جیسے گویا کربلائے معلیٰ کے محرم کا حال بیان کرتا ہے. موج زمزم اور شکریہ یورپ کے اکثر اشعار لوگوں کو زبانی یاد تھے اور انہیں
آغا کی طرح مٹھیاں بھینچ کر گونجیلی آواز میں پڑھنے کی کوشش بھی کرتے تھے. میں سن 1925 میں کلکتہ گیا تو آغا صاحب کلکتہ چھوڑ کر مہاراجہ ٹکاری کے یہاں جا چکے تھے، لیکن ان کے ہزاروں مداح ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کلکتہ میں موجود تھے. ان کی زبانی آغا کی زندگی کے اکثر واقعات، ان کی لطیفے اشعار پھپتیاں سنی. کوئی 1 سال کے بعد کسی نے آ کر کہا کہ آغا آئے ہیں. آغا فائن آرٹ پریس والے لالا برج لال اروڑا آغا کے بڑے عقیدت مند تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ آغا آ گئے، ان سے کب ملوائیے گا؟ کہنے لگے ابھی چلو. نیکی اور پوچھ میں نے رسالہ آفتاب کے کچھ پرچے بغل میں دبائے. لالا برج لال نے ٹوپی ٹیڑھی کر کے سر پر رکھی اور خط مستقیم آغا کے یہاں پہنچے. وہ ان دنوں کی اسٹریٹ میں رہتے تھے. بڑا وسیع مکان تھا. ڈیوڑی سے داخل ہوتے ہی صحن تھا. ان کے داہنے بائیں کمرے. لالا برج لال نے ان کے نوکر سے پوچھا آغا صاحب کہاں ہیں؟ اس نے بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کیا. صحن سے ملا ہوا ایک وسیع کمرہ تھا. اس میں ایک چارپائی اور 2-3 کرسیاں پڑی تھیں. چارپائی پر آغا صاحب صرف لنگی باندھے اور ایک کرتا پہنے لیٹے تھے. ہمیں دیکھتے ہی اٹھ بیٹھے. اب جو دیکھتا ہوں تو ہینگ والے آغا، اور اس آغا میں زمین آسمان کا فرق ہے. سر پر انگریزی فیشن کے بال، داڑھی منڈی ہوئی، چھوٹی چھوٹی مونچھیں، دوہرا جسم، سرخ و سفید رنگ، میانہ قد، ایک آنکھ میں نقص تھا. محفل میں بیٹھے ہوئے ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ میری ہی طرف دیکھ رہا ہے. بڑے اتفاق سے ملے. پہلے لالا برج لال سے خیر و عافیت کی، پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور ادبی ذکر و افکار چھڑ گئے. آغا صاحب نے اگرچہ ہزاروں کمائے اور لاکھوں اڑائے، لیکن ان کی معاشرت ہمیشہ سیدھی سادھی رہی. مکان میں نہ نفیس قالین تھے، نہ صوفے، نہ کوچ، نہ ریشمی پردے، نہ غالیچے. نفیس کپڑے پہننے کا شوق بھی نہ تھا. گھر میں ہے تو لنگی باندھے، ایک بنیان پہنے، کھری چارپائی پر بیٹھے. باہر نکلے تو ریشمی لنگی اور لمبا کرتا پہن لیا. میں نے پہلی دفعہ انہیں اسی وجہ میں دیکھا، اور زندگی کے آخری ایام میں جب لاہور آئے ان کی یہی وجہ تھی. ہاں، اکثر لوگوں سے اتنا سنا ہے کہ لاہور آنے سے پہلے وہ کلکتہ میں بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہتے تھے، لیکن اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اس زمانے میں انہوں نے شراب چھوڑ دی تھی اور گھر کی آرائش اور ٹھاٹ باٹ میں طبیعت کے حوصلے نکال کے اس کمی کی تلافی کرنا چاہتے تھے. ایک پیراگراف اور ہے پھر آغا بڑے حاضر جواب اور بزلہ سنج شخص تھے. جس محفل میں جا بیٹھتے تھے سب پر چھا جاتے تھے. ان کے ملنے والوں میں اکثر لوگ ضلع جگت میں طاق اور بھکتی میں مشتاق تھے، اور جب شام کو صحبت گرم ہوتی 3-3 4-4 آدمی مل کے آغا پر بھکتیوں کا جھاڑ باندھ دیا کرتے تھے. لیکن آغا چومکھی لڑائی لڑنا جانتے تھے. حریف دم بھر میں ہتھیار ڈال دیتا، لیکن آغا کی زبان نہ رکتی تھی. ایک وقت ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک بانکا پھکیت سردہی کے ہاتھ پھینکتا چلا جا رہا ہے. کبھی کمر کو بتا کے سر پہ وار کیا، کبھی پالٹ کا ہاتھ مارا، کبھی داہنے سے، کبھی بائیں سے. اس فن میں ان کا کوئی حریف نہیں تھا. البتہ حکیم صاحب شفاء الملک جو آغا کے جگری دوست تھے، آغا کی بھی ان سے کوڑ دبتی تھی. جس شخص سے بے تکلفی منظور ہوتی اسے بے ساختگی سے گالی دے بیٹھتے تھے، ایسے کہ بیچارہ حیران رہ جاتا تھا. گالی کا نام سن کر کچھ لوگ کہیں گے کہ گالی دینا کہاں کا اخلاق، لیکن آغا کنجڑے قصابوں جیسی گالی تھوڑا ہی دیتے تھے. انہوں نے گالی کو ادب و شعر سے ترکیبت دے کر اپنی ایسی خوشنما چیز بنا دیا تھا کہ مرحوم اگر کچھ دنوں اور زندہ رہتے تو اس کا شمار فنون لطیفہ میں ہونے لگتا. اور کافی ہے اس میں، لیکن میں اس کو ختم کرتا ہوں. تو یہ ایک مضمون تھا. آغا حشر اور امتیاز علی تاج دونوں ہی بہت بڑے ڈرامہ نگار تھے ہمارے. سچی بات یہ ہے کہ میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ مجھے کچھ زیادہ پتہ نہیں تھا، اور مجھے تحقیق کے طور پتہ چلا کہ ان کی کیا اہمیت ہے، ان کی کیا کنٹریبیوشنز رہی ہیں. آغا حشر کے بارے میں یہ ہے کہ اس زمانے میں جو ناٹک ہوتے تھے، مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ زیادہ تر
धार्मिक नाटक होते थे हिंदू महासभा के या फिर जो मजहबी नौयत के उनके थे, तो जो समाजी मौजूआत थे उस पर कभी कोई ड्रामा इस तरह नहीं होता था। आगा अशर वो पहले शख्स थे जो उन्होंने समाजी मौजूआत पे ड्रामे लिखे, ऐतिहासिक की चीज़ों पे ड्रामे लिखे और वो ड्रामे मकबूल हुए। आप कह सकते हैं वो कमर्शियली उनको फार्मूला पता था कि हिट होने का फार्मूला क्या है, तो जो उस तरह उनके मुकफ़ा डायलॉग होते थे और गाने भी इसमें शामिल होते थे, शेर व शायरी भी होती थी, तो पारसी थिएटर से मुंसलिक रहे और ये जो फार्मूला हिट कर गया इंडिया में, इतना हिट किया कि आज तक उसकी छाप हिंदुस्तान की फिल्मों में है कि एक जो उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सियाह और सफ़ेद होते हैं और बिला वक्त बेवक्त गाने आ जाते हैं उसके अंदर, तो सब वो आगा हशर की आप कंट्रीब्यूशन समझ लीजिए कि जिन्होंने एक हिट किया था फार्मूला। और फिर पारसी थिएटर का ये था कि सारी मुख्तलिफ जगह जाती थी, लाहौर में भी करी है, मद्रास में भी करी है, लखनऊ में भी है, कलकत्ता में भी है, बम्बई में भी है, हर जगह की बोलियां अलग हैं, तो वो जुबान उनकी आमियाना ज़्यादा थी और वो लिखते थे जो कई सेल कर सके, कमर्शियली सक्सेस कर सके। तो आगा अशर के अंदर जो इतराज़ है उन पर यह भी होता है कि भाई उन्होंने जो प्रोड्यूस किया उसकी कोई लिटरेरी वैल्यू ऐसी नहीं थी, है कुछ उनके ड्रामे से यहूदी की लड़की है। इम्तियाज़ अली ताज जो है इनसे 30 साल तकरीबन जूनियर थे और ये इनका थोड़ा बैकग्राउंड डिफरेंट था। ये इंतहाई पढ़े लिखे फैमिली से इनका ताल्लुक था। इनकी वालदा भी बहुत पढ़े लिखे, इनके वालिद साहब शमसुल उलमा थे और वो सचियत तहरीक का हिस्सा भी थे, अंग्रेजी उर्दू दोनों ज़ुबानों में लिखते थे। फिर उन्होंने एक लाहौर से एक इदारा भी कायम किया था शाद का, उसी इदारे से ख्वातीन के लिए रिसाला छपता था तहज़ीब-ए-नुस्वा के नाम से, और बच्चों का रिसाला फूल भी जारी किया उन्होंने। और उस ऐसे रिसाले थे जिसमें मौलाना हाली, ख्वाजा निज़ामी, मौलाना शिबली नुमानी, इलामा इकबाल, कुर्रतुल ऐन हैदर, पतरस बुखारी, अकबर इलाहाबादी, डिप्टी नज़ीर अहमद सब जो है ये लिखते थे। तो इनका जो इम्तियाज़ अली ताज के ऊपर जो असर था वो अदबी ज़्यादा था। फिर उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया था, वहाँ पे भी इन्होंने ड्रामेटिक सोसाइटी में हिस्सा लिया था, क्लब में। वहाँ पे इन्होंने अदाकारी भी की थी और एक खातून की गालिबन अदा की थी, लड़की का किरदार अदा किया था उन्होंने, लेकिन ड्रामा बहुत पसंद किया गया था, इनकी अदाकारी पसंद की गई थी। ये बाहर इन्होंने कोई उस जमाने में हर बात आगा अशर का ही तूती बोल रहा था, लेकिन इनको कोई ऐसी पजीराई नहीं मिली एक्टिंग में। इन्होंने जो उनका जो शुरा आफाक जो ड्रामा है अनारकली, वो सिर्फ 22 साल की उम्र में लिखा था, हैरत होती है। और ज्यादातर ऐसे ही होता है कि ये जो नाबगा लोग होते हैं इनकी 30 साल से पहली होती सारी जो कंट्रीब्यूशन होती है, बहुत ही एक्सेप्शन आपको मिलेंगे। गालिब का भी ये है कि ज्यादातर जो शायरी है उनकी वो नौजवानी की है, पी कर ली, पी को पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो पी सूखते फिरते हैं। तो उनका 1922 में लिखी थी। उसके बारे में जो ये लिखते हैं अनारकली ड्रामे के बारे में कि खुद ये लिखते हैं सैयद अली ताज, मैंने अनारकली 22 में लिख लिया, सन 1922 में। इसकी मौजूदा सूरत में थिएटरों ने इसको कबूल ना किया। जो मशवरे तरमीम के लिए पेश किए उन्हें कबूल करना मुझे गवारा ना हुआ। और ये 10 साल बाद इनका ये फिर ये छपा था, लोगों ने पसंद नहीं किया था इनका ये। मगरबी ड्रामे के मुताले के बाद 10 साल पहले इसे तबाह करने की जरूरत भी ना हुई थी। उर्दू ड्रामे की हालत देखते हुए आज भी इसे तबाह कराने में तामुल नहीं। जहां तक मैं तहकीक कर सका हूँ, अब ये खुद लिख रहे हैं ताली ताज, जहां तक मैं तहकीक कर सका हूँ तारीखी एतबार से यह किस्सा बेबुनियाद है। मजे की बात है, अनारकली को मशहूर इन्होंने किया, खुद ये लिख रहे हैं कि तारीखी एतबार से यह किस्सा बेबुनियाद है। लाहौर में एक महकमा आसार कदीमा की तरफ से अनारकली के मकबरे में इसकी जो दास्तान एक फ्रेम में लगी है उसका तर्जुमा ये है, और वो तर्जुमा उन्होंने लिखा है अनारकली के बारे में। लाहौर का सिविल स्टेशन अनारकली के नाम से मशहूर है। यह खिताब शहंशाह अकबर के हरम में नादरा बेगम या शरफुनिसा बेगम एक मंजूर नजर कनीज को मिला था। एक रोज अकबर शीश महल में बैठा था, नौजवान अनारकली उसकी खिदमत में मसरूफ थी, तो अकबर ने आईनों में देख लिया कि सलीब के शायरों का जवाब तबस्सुम से दे रही है। बेटे से मुजरिमाना साजिश की शह पर शहंशाह ने इसे जिंदा गाड़ देने का हुक्म दिया। चुनाच हुक्म की तामील में इसे मकबरे मकाम पर सीधा खड़ा करके उसके गिर्द दीवार चुन दी गई। सलीम को उसकी मौत का बेहद सदमा हुआ। तख्त पर बैठने के बाद उसने अनारकली की कब्र पर एक निहायत आलिशान इमारत बनवा दी। इसका तावीज़ खालिस संगे मरमर के एक ही सिल से बना हुआ है, जो अपने हुस्न के लिहाज से गैर मामूली और नक्श के एतबार से नादिर रोजगार है।
بقول اسٹیون یہ تعویذ دنیا میں سنگ تراشی کے بہترین نمونے میں سے ہے. اس کے اوپر اللہ کے 99 صفات کنندہ ہیں. پہلو میں یہ شعر کھدا ہوا ہے جو انارکلی کے عاشق شاہ جہاں نے خود کہا تھا. اب یہ شعر لکھا ہے تا قیامت شکر گویم کردگار خیش را آہ گرمن باز بینم رو یار خیش را. یعنی میں تا قیامت خدا شکر ادا کرتا رہوں گا اگر اپنے محبوب کا چہرہ ایک بار اور دیکھ لوں. ابھی انہوں نے نیچے لکھا بھی کہ نام یہ سلیم اکبر کے نام کے مطلب کہ ان کا شعر ہے یہ, لیکن مجھے یہ شعر انٹرنیٹ پہ ملا, حافظ شیرازی کے نام سے ملا. واللہ عالم. آگے یہ لکھتے ہیں, میں وقت لے رہوں گا, پاپا ٹائم ہے آج تھوڑا, کہ اس میں ایک دوسرے فریم میں اس عمارت کی تاریخ لکھی ہے کہ کسی زمانے میں اس عمارت میں کام کیا گیا. اس سلسلے میں انارکلی کے زندہ گاڑنے کی تاریخ 1599 ہے اور مقبرے کی تکمیل 1615 عیسوی ہے. یہ داستان نہ معلوم کب اور کیوں کر ایجاد ہوئی اور لاہور کے جن تواریخ میں اس کا تذکرہ ہے ان میں کہاں سے لی گئی. خود داستان میں اندرونی شہادتوں کی بنا پر کئی ایسے نقائص موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ قرین قیاس معلوم نہیں ہوتی, لیکن ان امور پر مورخ مجھ سے بہتر سمجھ سکتا ہے. میرے ڈرامے کا تعلق محض روایت سے ہے. بچپن سے انارکلی کا فرضی کہانی سنتے رہے سے اس حسن و عشق و ناکامی و نامرادی کا جو ڈرامہ میرے تخیل نے مغلیہ حرم کی شوکت و تجمل میں لکھا اس کا اظہار ہے. اب تک جن لوگوں نے اسے سنا ان کا اس پر اختلاف ہے کہ یہ ٹریجڈی سلیم اور انارکلی کی ہے یا اکبر اعظم کی. لیکن انارکلی میں اتنی دل آویزی کے نام تجویز کرتے وقت کسی دوسرے امر کو معروض رکھنا میرے لیے ناممکن تھا. تو اس طرح کی باتیں لکھی ہیں. اس میں مجھے یہ ہوتا ہے کہ مجھے ملا نہیں, شاید کوئی ہو. جب ان کی زندگی میں ہی انارکلی ڈرامہ اتنا مشہور ہو گیا تھا, اس پہ پاکستانی فلم بنی, انڈیا میں انارکلی فلم بنی, پھر مغل اعظم فلم بنی. پتہ نہیں کو کتنی فلموں میں ان سے مشورہ کیا گیا اور ان کی اپنی رائے کیا تھی مغل اعظم کے بارے میں. جو مغل اعظم صاحب تھے وہ اپنے ڈائلاگ کی گھن گرج اور ایکٹنگ کے معیار کی وجہ سے وہ تو ایک آئیکونک ہے, آج تک ہے وہ. تو اس کے لیے امتیاز علی تاج کا کیا اس میں ریئیکشن تھا مجھے کوئی اس کے بارے میں نہیں. اگر آپ لوگوں کو پتا ہو ضرور بتائیے. میں ہمیں دلچسپ بات ہوگی سننے میں. کوئی ریڈیو تھا 1970 میں باہر ان کا انتقال ہوا تھا, وہ بھی ان کو قتل کیا گیا تھا. اور قتل کی وجہ یہ ہے کہ جس تنظیم کے ساتھ یہ منسلک تھے, انجمن ترقی ادب سے غالباً نام تھا اس کا, تو اس کے جو اکاؤنٹنٹ تھے اس پہ شاید کوئی غبن کا تھا کچھ, اس پہ انہوں نے گواہی دینی تھی ان کو, اس گواہی سے روکنے کے لیے وہ پورا گروہ تھا ایک, تو انہوں نے ان کو قتل کروا دیا تھا. بہرحال ان کا جو اثر ہے غاشر اور امتیاز علی تاج کا. اچھا, ان کا جو انارکلی کے علاوہ ان کا دوسرا جو بڑا کارنامہ ہے وہ ان کا وہ چچا چکن کی جو کیریکٹر ہے, اس کی کہانیاں ہیں. وہ کہانی میں نے پڑھی بھی ہے, سنی بھی ہے. ان کو انہوں نے ایک کہانی تو کم سے کم ایک تو ضیاء محی الدین نے بھی پڑھی ہوئی ہے. پھر میں نے اور بھی دیکھی اس کی. اتنی با محاورہ اردو لکھتے, اتنی خوبصورت ان کی اردو تھی, بہت خوبصورت اردو. مطلب ابھی کہیں کہ پنجاب میں پیدا ہوا وہ شخص, وہ لگ رہا تھا کہ جیسے وہ شہر لکھنؤ میں اردو ہے اور پورے پنجاب کی تعلیم بھی سب کچھ تھا. لیکن یہ پڑھے لکھے لوگوں کا اور یہ جو نابغہ جو جینیس لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ اسٹائل ہوتا ہے. اقبال کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو فارسی وہ لکھتے تھے وہ فارسی ویسی فارسی جو کہ اہل ایران بولتے ہیں, ٹھیک ہے. تب ان کا ایران میں بھی ان کو مستند مانا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. غالب کو نہیں کہا جاتا, غالب کی فارسی شاعری نہیں ہے, کسی اور کی نہیں ہے جتنی اقبال کی ہے. تو ان کا بھی تعلق لاہور سے تھا, سیال کوٹ لاہور سے. جو بھی کہہ لیں یہاں پہ یہ بھی لاہور کے تھے, لیکن کی جو اردو ہے آپ پڑھیے, چچا چکن کی آپ کہانیاں پڑھیے, پڑھ تو آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ ایسی خوبصورت اردو ہے, ایسی مرصع, اتنی عمدہ کہ لگتا ہے کسی لکھنؤ والے نے لکھی ہے. تو بہرحال یہ جینیس لوگ ہوتے ہیں. اور چچا چکن کا کیریکٹر اتنا مزے کا کیریکٹر ہے وہ. اور آئی تھنک وہ جو اردو جو نظام نگاری کے اندر ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے چچا چکن کا. اور پھر ان دونوں کے جو میں نے آپ کو بتایا جس طرح آغا اشر کا ہندوستانی فلموں پہ بہت اثر رہا, میرا خیال میں ان دونوں کا مجموعی طور پہ جو بعد میں جب ٹیلی ویژن پاکستان میں آیا اور جو اس میں ڈرامہ نگاری ہوئی, میرے خیال میں ان کا جو ایک چھاپ تھی, ان کا جو اثر تھا بہت نمایاں تھا, جو ایک ادبی اور ایک کوالٹی والا کام. تو اس میں امتیاز علی تاج کا اس میں بہت بڑا رول تھا. تو بس یہی میری بات کرنی تھی. شکریہ.
یہ آغا حشر کاشمیری اور امتیاز علی تاجین کے بارے میں زیادہ میری معلومات نہیں ہے، لیکن میں نے انٹرنیٹ سے کچھ ریسرچ کیا تھا تو لایا ہے، پڑھ رہا ہوں میں. تو اس سے خاص طور پہ آغا حشر کاشمیری کے بارے میں، امتیاز علی تاج کے بارے میں میرے پاس تو زیادہ نہیں ہے. آغا حشر کاشمیری کی بایوگرافی میں نے لیا ہے، تو ان کے یہ ہے: مشہور شاعر اور ڈرامہ نگار آغا حشر کاشمیری 1879 کو بنارس ہندوستان میں پیدا ہوئے. بچپن میں آغا محمد شاہ کے نام سے جانے جاتے تھے. بعد میں آغا حشر کاشمیری بن گئے. حشر ان کا تخلص اور قومیت کے لحاظ سے کشمیری تھے، سو کشمیری کا اضافہ کیا. والد آغا غنی شاہ کی مداخلت اور تعلیمی کتب میں دلچسپی نہ رکھنے کے باعث انگریزی تعلیم حاصل نہ کر سکے. دینی تعلیم حاصل کرتے رہے. عربی اور فارسی پر عبور حاصل تھا. 16 پار حفظ بھی کر چکے تھے. بچپن سے بھی ان کی شخصیت شاعرانہ تھی اور یوں بہت جلد شاعری سے منسلک ہوئے. نظم اور غزل دونوں میں طبع آزمائی کی اور خوب پذیرائی ملی. ان کا یہ جانتا تھا بے وفا کھا رہا ہے جھوٹی قسم، سادگی تو دیکھو پھر بھی اعتبار آ ہی گیا. جی میں تھا اے حشر اس سے اب نہ بولیں گے کبھی، بے وفا جب سامنے آیا تو پیار آ ہی گیا. ان کی سرکن شاعری کئی فنکار گا بھی چکے ہیں، جن میں ان کی بیوی اور بہنوئی بھی شامل تھی. اسٹیج ڈراموں میں دلچسپی کی وجہ سے 18 سال کی عمر میں ممبئی جا کر باقاعدہ کام شروع کیا. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بچپن میں بھی بچوں کے ساتھ ڈرامے کھیلا کرتے تھے. ممبئی میں ایک کمپنی کے ساتھ ماہانہ 53 روپے کے عوض ملازمت اختیار کر لی. آغا حشر کاشمیری نے پہلا ڈرامہ آفتاب محبت تحریر کیا، لیکن اسٹیج نہ ہو سکا. بعد میں بنارس کے جواہر اکسرہ کے مالک عبد الکریم خان عرف بسم اللہ خان نے 60 روپے میں خرید کر چھاپ دیا. یہاں سے ان کی ترقی کا دور شروع ہوتا ہے. شروع میں ان کی ڈراموں کا معیار زیادہ بہتر نہ تھا، کیونکہ اس وقت پست معیار کے ڈرامے زیادہ پسند کیے جاتے تھے. لیکن بعد میں ان کا معیار آسمان کی رفتوں کو چھونے لگا اور پھر اس فن میں ان کا کوئی ثانی پیدا نہ ہوا. اسی وجہ سے وہ ہندوستان کے شیکسپیئر کہلائے جانے لگے. 1924 میں انہوں نے تھیٹریکل کمپنی کی بنیاد رکھی، جہاں سے انہوں نے کئی ڈرامے چلائے. ان ڈراموں کے لیے نظمیں بھی تحریر کی. 1934 میں انہوں نے ایک فلم کمپنی بھی بنائی. آغا صاحب اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں ڈرامے لکھا کرتے تھے. ان کے زیادہ تر ڈرامے شیکسپیئر سمیت دیگر انگریزی ڈرامہ نگاروں کے ڈراموں سے اخذ تھے. اردو اور ہندی کے علاوہ فارسی کے تھیٹر پر بھی ان کے ڈرامے کھیلے گئے. آغا صاحب نے 30 سے زیادہ ڈرامے لکھے تھے. ان کا آنکھ کا نشہ کے نام سے ان کا ایک ڈرامہ جب اسٹیج پر چلایا گیا تو لوگوں کے دلوں پر اس کا گہرا اثر ہوا اور کافی لوگوں نے شراب نوشی سے توبہ کر لی. ان کے مشہور ڈراموں میں شیریں فرہاد، عورت کا پیار، یہودی کی لڑکی، قسمت کا شکار، چنڈی داس، دل کی آگ، شہید فرض، بلوا منگل، لوکش، رستم و سہراب اور بھیشم پتامہ، آنکھ کا نشہ، اسیر حرص، مرید شک، سدیوں ہوس، شہید ناز، سفید خون، خواب ہستی شامل ہیں. آغا صاحب 28 اپریل 1935 کو لاہور میں انتقال کر گئے اور یوں اردو ادب ڈراموں کا ایک مثال دور اختتام کو پہنچا. ان کی غزلیں ہیں، ان میں سے ایک غزل میں نے چنا، میں اجازت کر پڑھوں. یاد میں تیری جہاں کو بھولتا جاتا ہوں، یاد ہے تیری جہاں کو بھولتا جاتا ہوں میں،
بھولنے والے کبھی تجھ کو بھی یاد آتا ہوں میں. ایک دھندلا سا تصور ہے کہ دل بھی تھا یہاں, اب تو سینے میں فقط ایک ٹیس سی پاتا ہوں میں. اور وفا ناشنا کب تک سنوں تیرا گلا, بے وفا کہتے ہیں تجھ کو اور شرماتا ہوں میں. آرزوؤں کا شباب اور مرگ حسرت ہائے ہائے, جب بہار آئے گلستاں میں تو مرجھا جاتا ہوں میں. مرجھاتا ہوں میں. حشر میری شعر گوئی ہے فقط فریاد شوق, اپنا غم دل کی زباں میں دل کو سمجھاتا ہوں میں. شکریہ. شکریہ. مگر نہ بولے تو اچھا, مگر یہ کیونکہ جو کتبہ ہے قبر کا اس پہ لکھا ہوا ہے آغا کشمیری انڈین شیکسپیئر. تو آپ کو اس کو زمانے کا اور ہمارا کتنا انفلوئنس ہے کہ اللہ میاں کے آگے بھی حاضر ہونے کے لیے ہم اپنا ایک دیتے ہیں تعارف انگریزوں سے. آپ کا انارکلی کا مزار آپ نے دیکھا ہوا ہے؟ نہیں, میں نے دیکھا نہیں ہوا مگر سنا ہوا ہے, بلکہ جو آپ نے پڑھا ہے اس کا فارسی کا وہاں شعر لکھا ہوا ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ نارکلی کا ہے, مگر جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ سب صحیح ہے. وہاں میرا خیال آفس ہے, اس کے اندر ایک کمرہ ہے جو انہوں نے ایلوکیٹ کیا ہوا ہے نارکلی کو. شعیب منصور نے ایکچولی اس پہ اچھا بنایا ہے, عشق سپریم عشق انارکلی. مگر یہی ہے کہ حالات زمانہ ہوتے ہیں. نور جہاں کا بھی مزار وہاں ہے, کہتے ہیں جب رجینت سنگھ نے قبضہ کیا تھا لاہور پہ تو اس نے ایکچولی قبر کھدوا کے اس کی ہڈیاں کتوں کو ڈال دی تھی. وہی ہے حوادث زمانہ. ہاں, نور جہاں کے جو مزار ہے لاہور میں, تو ملکہ ترنم نے در مزار ماں غریبہ, ملکہ ہندوستان پر مزار ماں غریبہ نے چراغ نہیں بلے نہ نے پرے پروانہ سوزد نے صدائے بل. بس وہی. چلیے آئیے. بہت کوہرنٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ ہے. سب سے پہلے تو میں تمام شرکا کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے دو بہت بڑے جو اردو ڈرامے کے نام ہیں ان کے بارے میں بہت مفید معلومات ہم پہنچائیں, اور کاش یہاں پہ اور لوگ ہوتے اور ان کے بارے میں اور بات ہوتی, کیونکہ یہ دو بہت بڑے نام ہیں, ان کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, لکھا جا سکتا ہے, اور یہ واقعی اس بات کے مستحق ہیں کہ آغا حشر پہ الگ پروگرام ہوتا اور امتیاز علی تاج پہ الگ پروگرام ہوتا ہے. ان کی بڑی خدمات ہے دونوں کی اردو ڈرامے کے حوالے سے خاص طور پر. تو آغا حشر کے بارے میں تو میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ جس طرح آپ نے انہیں کہا کہ انڈین شیکسپیئر, انٹرنیٹ پہ جو بھی ڈرامے سے ریلیٹڈ کوئی ڈائلاگ ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے, اگر انگریزی کا ہو تو وہ شیکسپیئر سے موسوم کیا جاتا ہے, اگر اردو کا ہو تو وہ آغا حشر اس کے نیچے لکھ دیا جاتا ہے, چاہے انہوں نے لکھا ہو یا نہ ہو. اور یہ میرا خیال ہے ان کے لیے بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے, ان کے لیے ایک بہت بڑی تعریف کی بات ہے کہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو بھی اچھی بات ہوگی اور کوئی بھی ڈرامائی قسم کا مکالمہ ہوگا تو وہ آغا حشر ہی نے لکھا ہوگا. اور امتیاز علی تاج کی انارکلی کے حوالے سے بہت بات ہوئی کہ انارکلی کو کے کردار کو کس طرح انہوں نے ایک خود ہی شاید سوچا اور بنایا, اور اس کے بعد وہ لیجنڈ بن گیا. مغل اعظم جب اس کے اوپر بنی تو وہ کردار اصلی ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن تاج نے اسے اتنی اچھی طرح لکھا کہ وہ اب جیتا جاگتا ہی صفحہ کرتاس کے اوپر موجود ہوتا ہے. لیکن میں اسی کردار سے بہت متاثر ہوں جس کا رضوان بھائی نے بھی ذکر کیا, مزاحیہ کردار چچا چھکن, جو کہ امتیاز علی تاج کا تبعزات کردار نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے ترجمہ کیا تھا اور یہ انکل پوجر کے کردار سے حرف بحرف ترجمہ کیا گیا تھا چچا چھکن تصویر آگے کا مضمون, لیکن تاج نے اس کو لکھا اتنے اچھے پیرائے میں ہے اور اتنی خوبصورت اور سلیس اور مرصع اور با محاورہ زبان میں لکھا ہے, اس میں جو روزمرہ اور محاورے آتے ہیں کہ وہ کردار امر ہو گیا ہے. تو اسی کردار چچا چھکن کے بارے میں نے مضمون لکھنے کی کوشش کی, بلکہ ارادہ تو میرا یہ تھا کہ میں تاج کے سٹائل میں ایک مضمون
खुद लिखने की कोशिश करूंगी कि हमारे मियाँ ने रूह अफ़ज़ा बनाया, तो वो क्योंकि वो और वो फिर शायद किसी धनक नशिश के लिए लिखूं, लेकिन मैं कभी भी शायद इम्तियाज़ अली ताज के अंदाज में एक जुमला भी ना लिख सकूं, लेकिन वो उसकी इंस्पिरेशन शायद उसी से ली जाती कि वो उन्होंने कैसे बनाया था और उसके लिए किस तरह पूरा घर जो था वो उलट पुलट हो गया था और सब जो है लाइन हाजिर हो गए थे क्योंकि वो रूह अफ़ज़ा बना रहे थे। तो तर्जुमा हो और ऐसा उम्दा हो कि असल को पीछे छोड़ दे, तो ये इम्तियाज़ तो इम्तियाज़ अली ताजी को हासिल है। काश के इस किरदार पे कोई टीवी सीरीज बनती तो आई लव लूसी और मिस्टर बीन को पीछे छोड़ देती। उर्दू अदब के बहुत कम मिज़ाहिया किरदारों को फिल्माया गया है। इब्न इंशा के किरदार उस्ताद मरहूम पर भी मिज़ाहिया ड्रामा बनना चाहिए था। 10-15 बहुत जानदार किरदार तो यूपी के यहाँ भी मौजूद हैं। फिर शफीकुर रहमान का शैतान है, सरशार का फौजी है, डिप्टी नज़ीर अहमद का ज़ाहिरदार पेश है। इसी तरह एक किरदार इम्तियाज़ अली ताज का चच्चा छक्कन है। ये किरदार इतना जानदार और आम जिंदगी से इतना करीब है कि पर्दा सीमी पे अगर से फिल्माया जाता तो इसको खूब पजीराई मिलती। जैसा कि सब जानते हैं, ये किरदार अंग्रेजी अदब से लिया गया है। इसके बारे में इम्तियाज़ अली ताज खुद लिखते हैं कि अंग्रेजी मुसन्निफ जेरोम के एक किताब 3 Men in a Boat है, उनकी एक किताब 3 Men in a Boat है। इस किताब में एक मुकाम पर अंकल पॉजर की तस्वीर टांगने का तस्करा ज़रीफाना अंदाज में किया गया है। 1924 में मुदीर नैरंगे ख्याल ने मुझसे फरमाइश की कि मैं उनके ईद नंबर के लिए इस मजमून का तर्जुमा उर्दू में कर दूँ। मुझे जैरून की ज़राफ़त का लुत्फ़ तर्जुमे में बरकरार रखना नामुमकिन मालूम हुआ, चुनांचे मैंने तर्जुमा करने के लिए अंग्रेज़ी मजमून सामने रख के उसे तर्जुमा करने के बजाय अंग्रेज़ी मजमून सामने रख के उसे असर नौ उर्दू में लिख दिया और अंकल पॉजर को उर्दू में चच्चा छक्कन के नाम से मौसूम किया गया। तो अगर मैंने जो है फिर इसके लिए अंकल पॉजर हैंग्स अ पिक्चर भी पढ़ा और मैंने देखा कि वाकया सारे वही हैं कि वो जिस तरह सुतली का जिक्र है उसके अंदर और वो मेखों का जिक्र है और हथौड़े का जिक्र है और वो चच्चा छक्कन सितार के ऊपर गिरते हैं, वो पियानो पे गिरते हैं अंकल पॉजर, तो वो वाकयात वही हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह उसको उर्दू का कालिब दिया है और जो वहाँ का माहौल है हिंदुस्तान का उसमें पेश किया है, तो वो चच्चा छक्कन यही ऐसा ही लग रहा है कि जैसे तबाजात किरदार है। और चच्चा छक्कन जो मैंने मिस्टर बीन और लूसी की बात की, तो वाकई उसमें उन दोनों किरदारों की आमेजिश नजर आती है। हम में से हर बीवी में एक लूसी है और हर शौहर में एक चच्चा छक्कन जरूर होता है। तो चच्चा छक्कन की खाका निगारी इम्तियाज़ अली ताज ने खूब की है और ये उनकी खूबी है कि वो आम से किरदारों को ऐसे दिलचस्प पैराए में बयान करते हैं कि वो शाहकार मज़ाहिया किरदार बन जाते हैं। हर खानदान हर मोहल्ले में कोई चच्चा छक्कन होगा, मगर चच्चा छक्कन जो ताज ने लिखा है उसकी शख्सियत की नैरंगियाँ और उसकी शख्सियत की जो कजी है उसको उन्होंने ऐसी जुजियात निगारी से बयान किया है जो इम्तियाज़ अली ताज का ही हिस्सा है। किरदार निगारी में उन्हें महारत हासिल थी। वो किरदार को ऐसी खूबसूरती के साथ पेश करते कि उसकी सूरत के साथ साथ सीरत का पहलू भी वाज़ेह होता, शुगुफ्तगी और ताजगी का एहसास पैदा होता, तंज की कहीं कहीं चुभन होती मगर किसी की दिल आज़ारी नहीं होती। तो चच्चा छक्कन को पढ़कर कहीं आपको ये नहीं लगेगा कि चच्चा छक्कन का मजाक उड़ाया जा रहा है या किसी की दिल आज़ारी हो रही है या किसी कोई चच्चा छक्कन से रिलेट भी कर सकता है, तो वो उसको भी ये नहीं लगेगा कि जो है वो चच्चा छक्कन कोई ऐसा किरदार है कि जिसका मजाक उड़ा रहे हैं या जिसको जो है आपने तंज उसके ऊपर कर रहे हैं। तो चच्चा छक्कन की मैं उनका स्केच लिखना चाही थी, उनके खाका लिखना चाही थी, मगर वक्त की कमी की वजह से नहीं लिख सकी। लेकिन चच्चा छक्कन की किरदार की कई ऐसी जो है वो नुमायां बातें हैं जो कि जब आप उनके 2-4 तहरीरें पढ़ें तो चच्चा छक्कन की 2-4 कहानियां पढ़ें तो आपको वो उनके दरमियान एक मुश्तरक लड़ी नजर आती है कि वो अपनी गलती कभी नहीं मानते, तो कुछ भी करते रहे कुछ भी होता रहे लेकिन वो यही अपनी बात पर अड़े रहते हैं। फिर हर काम में टांग अड़ाना उनकी जो है वो एक बहुत बड़ी खूबी कह सकते हैं या वस्त कह सकते हैं कि उन्होंने किसी का भी काम हो उसमें जो है उन्होंने जाकर अपना मशवरा ज़रूर देना है, अनसॉलिसिटेड एडवाइस जिसे कहते हैं। फिर वो भुलक्कड़ हैं, भूल जाते हैं कि शेरवानी कहाँ रखी, भूल जाते हैं कि ऐनक कहाँ है, तो वो चीज़ों को ढूंढ रहे होते हैं, वो जिसे कहते हैं ना अपनी ख्यालों में खोए हुए होते हैं। फिर अफरा तफरी बहुत मचाते हैं, अगर कोई छोटा सा भी काम हो तो वो उसको ऐसा फैला कर और ऐसी अफरा तफरी के साथ करते हैं कि वो लगता ऐसा ही है कि जैसे कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो उन्होंने निपटाया है। और फिर सिर्फ अपने आप को दुरुस्त समझते हैं, जो कि वही बात है कि अपनी गलती ना मानना, अपने आप को सिर्फ दुरुस्त समझते हैं। तो जो चच्चा छक्कन की तस्वीर टांगने का ही मजमून है उसके बारे में ताज ने शुरू में ही जो 3 जुमले उसी से चच्चा छक्कन की शख्सियत का अंदाजा हो जाता है कि चच्चा छक्कन कभी कभार कोई काम अपने जिम्मे क्या ले लेते, वो घर भर को तिगनी का नाच नचा देते। अबे लौंडे जा, अबे लौंडे ये कीजियो वो दीजियो, घर बाजार एक हो जाता।
تو اب چچا چھکن نے تصویر ٹانگی تو ہمارے نصاب میں بھی تھا، تو سب نے اسے بہت تفصیل سے پڑھا ہوا ہوگا، تو اس کو تو میں نہیں پڑھ رہی، لیکن میں تھوڑا سا اقتباس ان کے ایک اور مضمون سے پیش کرتی ہوں جو ہے چچا چھکن نے دھوبن کو کپڑے دیے. تو مجھے وہ مضمون بڑا دلچسپ لگا، کیونکہ ایک تو یہ دھوبی کو کپڑے دینا اب ہمارے معاشرے کا، خصوصاً یہاں مغربی معاشرے کا، شاید پاکستان میں بھی اب اتنا نہیں ہو سکتا ہے. چھوٹے علاقوں میں دھوبی لوگ آتے ہیں، ان کو کپڑے دیے جاتے ہیں، ابھی ہے کراچی میں رواج ہے. تو لیکن یہ ہمارے بچپن کا ضرور حصہ تھا کہ جب دھوبی کو کپڑے دیے جاتے تھے، اور وہ بھی ایک کام ہوتا تھا اور کس طرح سے کیا جاتا تھا. تو ہمارے گھر میں ہمیشہ ہماری والدہ نے کیا، تو میں واقعی سوچ ہی رہ گئی کہ اگر والد کرتے تو کس طرح کرتے. تو چچا چھکن نے جو کیا وہ واقعی ویسا ہی کرتے. تو یہ جو مضمون ہے اس بارے میں ہے کہ چچا چھکن نے اپنی بیگم کے کام میں بے جا مداخلت کی، اور پھر انہیں روکا گیا تو انہوں نے اسے توہین سمجھی، لیکن انہوں نے اس کام کو کس طرح سے انجام دیا. تو میں اس کے 1-2 پیراگراف پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو تاج صاحب کی جزیات نگاری اور ان کی خاکہ نویسی کا اندازہ ہو کہ انہوں نے چچا کا کیسا خاکہ لکھا ہے. تو چچی 1-2 بار نہیں 20 مرتبہ چچا چھکن سے کہہ چکی ہیں، باہر تمہارا جو چاہے جی چاہے کیا کرو، مگر خدا کے لیے گھر میں کسی کام میں دخل نہ دیا کرو. آپ بھی ہلکان ہوتے ہو، دوسرے کو بھی ہلکان کرتے ہو، سارے گھر میں ہڑبڑی سی پڑ جاتی ہے، میرا دم الجھنے لگتا ہے. پھر تمہارے کام میں نقصان کے سوا کبھی فائدہ بھی تو ہوتے نہیں دیکھا، تو ایسا ہاتھ بٹانا بھلا میرے کس کام کا. چچا اس قدر ناشناسی سے ہچ سے جاتے ہیں، چڑھ کر کہتے ہیں بھلا صاحب کان ہوئے، پھر کبھی آپ کے کام میں دخل دیا تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا. اب آپ دیکھیں محاورے کس طرح سے جو آ رہے ہیں، لیکن دخل در معقولات کا انہیں کچھ ایسا لا علاج مرض ہے کہ جہاں بھی کوئی موقع ملا پھر لنگوٹ کس تیار. آج ہی دوپہر کے سنیے، چچی کا جی اچھا نہ تھا، گلا آ گیا تھا، اس وجہ سے ہلکی ہلکی حرارت بھی تھی. منہ سر لپیٹے دالان میں پڑی تھی کہ دھوبن کپڑے لینے آ گئی. چچی نے کہا آج تو میرا جی اچھا نہیں، کل پرسوں آ جائیے تو میلے کپڑے دے دوں گی. دھوبن بولی بیوی جی آج رات بھٹی چڑھا رہے ہیں، وہ کپڑے مل جاتے تو 8ویں دن میں دے جاتی، ورنہ وہی 10-15 دن لگ جائیں گے. چچی نے کہا اب جو ہو سو ہو، مجھ میں تو اٹھ کر کپڑے دینے کی ہمت نہیں. چچا چھکن پرلے دالان میں بیٹھے میاں مٹھو کو سبق پڑھا رہے تھے، کہیں چچی کی بات سن پائی. انہیں ایسے موقع اللہ دے. جھٹ ادھر آپ پہنچے، بولے کیا بات ہے، کپڑے دینے ہیں دھوبن کو، ہم دے دیتے ہیں. چچی بولی اے خدا کے لیے تم رہنے دینا، ہلکم ڈالو گے سارے گھر میں، پہلے ہی میرا جی اچھا نہیں ہے، کل پرسوں اللہ چاہے تو میں آپ اٹھ کر دے دوں گی. چچا کب رکنے والے ہیں بھلا؟ اللہ جانے کام ہی کا جنون ہے یا گھر کے کاموں سے طبیعت کو خاص مناسبت ہے، یا روک دیے جانے میں انہیں اپنے سلیقے اور سگھراپے کی توہین نظر آتی ہے. بولے واہ بھلا کوئی بات ہے، ایسا کام ہی کیا ہے، ابھی نپٹائے دیتے ہیں. چچی جانتی ہیں کہ وقت پر چچا کب کسی کی سنتے ہیں، وہ تو بڑبڑاتی ہوئی کروٹ لیے پڑ رہی ہیں اور چچا چلے دھوبن کو کپڑے دینے. چچی ٹوک چکی تھی، اس لیے آپ نے نہ کسی ملازم کو آواز دی، نہ کسی بچے کو ہلایا، نہ کسی سے یہ پوچھا کہ کس کے کپڑے کہاں پڑے ہیں. خود ہی گھر کے چالے لینے شروع کیے، جو کپڑا نظر آیا خود ہی آنکھوں کے سامنے تان کر پرکھایا یا نیچے پھیلا کر دیکھ لیا. کم وقت پتا بھی تو نہیں چلتا کہ پہننے کا کپڑا ہے یا جھاڑن بڑھ چکا ہے. چماروں کے بچے بھی تو اس سے اچھی طرح کپڑا پہنتے ہوں گے. کسی کپڑے کو چھوڑا، کسی کو بغل میں دبایا، کہیں جھک کر چارپائی کے نیچے جھانکا، کہیں ایڑیاں اٹھا کر الماری کے اوپر نظر ڈالی. معلوم ہوتا تھا چچا نے قسم کھا لی کہ جو کام ہوگا آپ ہی کریں گے، لیکن آخر کب تک؟ چچا چھکن کے لیے تو اللہ میاں بہانے پیدا کرتے ہیں. کپڑوں کی تلاش میں اسباب کی کوٹری میں گئے تھے. 5 منٹ بعد اندر سے آوازیں آنی شروع ہو گئیں. لیجیے صاحب، حسب معمول سارا گھر چچا میاں کے گرد جمع ہو گیا اور آپ نے سنانے شروع کیے اپنے احکام. تو اب یہ اس کے آگے ظاہر لمبا مضمون ہے تو میں یہیں تک روک دیتی ہوں. لیکن یہ واقعی مجھے اس سے بہت یاد آتا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی ہم سب کو چھوٹا لگایا جاتا ہے جب کوئی کام کیا جاتا ہے. تو ہم جو ہے وہ چھوٹے بالکل، تو ہمارے میاں نے جو ہے میڈیا روم کا وہ اسکرین بنایا تھا، تو اس کے لیے مجھے یاد ہے کہ کس طرح ہم سب جو تھے وہ بیٹھے ان کے ساتھ کیلے ٹوک رہے تھے اور ڈانٹ بھی مستقل کھا رہے تھے. یہ بھی ہوتا ہے، ڈانٹ بھی مستقل پڑ رہی ہوتی. تو یہ امتیاز علی تاج اور آغا حشر کے بارے میں تھا. تو بس میں یہی اپنا مضمون ختم کرتی ہوں. شکریہ بہت. اور آپ سب کے مضامین بہت اچھے تھے، جو آپ نے پڑھا، اپنے خیالات سے اظہار کیا، بہت اچھے مضامین تھے. آپ کے خیال میں آغا حشر اور امتیاز علی تاج کا جو انڈیا پاکستان فلم انڈسٹری اور جو ٹیلی ویژن ڈرامے پہ کیا اثر ہے بھی یا نہیں ہے، کیا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے آغا حشر کا تو اثر شروع کے ڈراموں میں، خصوصاً وہ جو تاریخی فلمیں بنتی تھیں اور جو تاریخی ڈرامے بنتے تھے اس میں وہ جو لاؤڈ ڈائلاگز ہوتے تھے اور میلو ڈراما ہوتا تھا، تو وہ تو آغا حشر ہی سے آیا تھا یقیناً. پھر آہستہ آہستہ وہ فیز آؤٹ ہوا کیونکہ وہ اس انداز کو زیادہ دیر تک سسٹین نہیں کیا جا سکتا. تو اس کے اندر جو تھا وہ حقیقت سے وہ دور تھا.
لیکن جو بھی تاریخی بنے یا جو بھی افسانوی جیسے کہتے ہیں دیومالائی کہانیاں اس کے لیے بڑا مناسب تھا وہ. ریڈیو ڈراموں اور ریڈیو ڈراموں کے لیے کیونکہ ان کی صوتی اثرات. لیکن امتیاز علی تاج کی تو جو میرا خیال ہے اگر چچا چھکن کو فلمایا جاتا اور اس کے اوپر سیریز بنتی بہت کامیاب ہوتی, کیونکہ چچا چھکن کا کردار بہت ہی عام زندگی سے ریلیٹیبل کردار ہے. جو چچا چھکن ہر جگہ پائے جاتے ہیں, ہر خاندان میں موجود ہوں گے, ہر گھر میں موجود ہوں گے, تو وہ بہت اچھی سیریز بنتی. تو شکریہ. بہت بہت شکریہ.